अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माइन ऑफ कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर इस नावल के एपिसोड लेट हो गया था, लेकिन अब से इस नावल के एपिसोड आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और अगर नावल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए। चलते हैं, एपिसोड को रीड करते हैं। सुबह की रोशनी फैलते ही उसकी आँख खुल गई थी। अंगड़ाई लेते हुए उसने करवट बदली थी, तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई नरम गरम वजूद उसके साथ उसके बेड पर मौजूद है। जरखान ने फौरन आंखें खोल कर उसे देखने की कोशिश की थी। अपने करीब मौजूद चेहरा देखकर उसके सोए हुए हवास फौरन से पहले बेदार हुए थे। कल का दिन पूरी जाजियत से उसकी याददाश्त में उभरा था। जरखान ने बालों में हाथ चलाते हुए दोबारा करवट बदल ली। थकावट नए सिरे से पूरे वजूद में सरायत करने लगी। कुछ देर यूं ही कसरबंदी से पड़ा रहा, फिर पूरी मालिश शेव पर हाथ फेरता उठ बैठा। एक नज़र महरम की बेखबर सोए हुए वजूद पर डाली, फिर बालों में हाथ चलाता अलमारी की तरफ बढ़ा। ब्राउन शलवार सूट निकाल कर वो सरस से वॉशरूम में जा घुसा। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद निकला निकला सा बाहर निकला था। महरम हनूज आंखें बंद किए महुए ख्वाब थी। गीले बालों को तौलिए से रगड़ता वो बेड पर आ बैठा और एक थकी थकी निगाह उसके बेखबर वजूद पर डाली। बेड के दरमियान में रखे गए कुशन्स वैसे के वैसे बीचों बीच पड़े थे। वो एक कोने में गठड़ी बनी चादर को मुट्ठियों में बीचे सो रही थी। जरखान ने वक्त देखा। सुबह की 8 बज रही थी। तौलिया साइड पर रखकर वो चंद कदम आगे बढ़ा और ग्लास वॉल से पर्दा हटाया। सूरज की चमकीली किरणें चमक से कमरे की दो दीवार को रोशन कर गई थी। उसे हुनूर सोता देख वो कमरे से बाहर निकल आया। लाउंज में आकर काउच पर बैठते हुए उसने पहली फुर्सत में दाद बख्श को कॉल मिलाई। मॉम की तबीयत कैसी है? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। नाश्ता करवा दिया तुमने उन्हें? दूसरी तरफ से हाँ में जवाब सुनकर वो मुतमईन सा हो गया। मैं थोड़ी देर तक नूरा और सुहेब बाबा को भेज देता हूँ वहाँ। दाद बख्श मजीद कुछ कह रहा था। हाँ, उसके अलावा 2 बंदे फार्म हाउस से बुलवा लो तुम। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, तुम उस तरफ से रिलैक्स रहो, वो मैं संभाल लूँगा। जरखान नरमी से बोल रहा था। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अखबार की सुर्खियों पर नज़र डालकर वो पूरी 9 बजे डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया। अल्लाह रखी नामी पुरानी मुलाजमा चंद दूसरी मुलाजमाओं से टेबल सेट करवा चुकी थी। आपने से बेगम साहिबा को कौन जगाने गया था? आई नहीं वो अभी तक। आबरू चढ़ाते हुए वो संजीदगी से पूछ रहा था। साहब मैं गई थी थोड़ी देर पहले, मगर बेगम साहिबा गहरी नींद में थी। मैंने ज़्यादा इसरार करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने ठीक किया ना साहिब, वो अधीर उम्र मुलाजमा मोहतब सिदा की अंदाज में पूछ रही थी। जरखान ने संजीदगी से इनकार भरा। जूस का भरा गिलास लबों से लगाकर वो पुरसोच नजरों से लवाजमात से सजी डाइनिंग टेबल को देख रहा था। खाली ग्लास टेबल पर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। भारी कदम जमीन के सीने पर रखते हुए उसके कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। वो चंद ही कदमों में जीनिया फलांगता एक बार फिर अपने कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी पहली नज़र बेड पर भी पड़ी थी। कुशन्स को बाजू में बदोबोचे वो हुनूस सो रही थी। ग्लास वॉल के पर्दे बराबर थे। यकीनन ये काम मुलाजमा का था। छोटे छोटे कदम उठाता वो बेड तक आया था और उससे ज़रा फासले पर बैठ गया। उसके सिंदूरी चेहरे पर मासूमियत ही मासूमियत थी। जरखान ने नरम निगाहों से उसकी बंद आंखों को देखा, जिनकी नोकदार बल्कि गुलाबी रुखसारों पर साया फकन थी। महरम, उसने नरमी से उसे पुकारा, मगर वो आंखें बंद किए पड़ी रही। महरम उठो। जरखान ने उसका रुखसार थपथपाया। वो जरा सा कसमसा कर फिर बाजुओं में भरे हुए कुशन्स को मजीद खुद में दबोच कर उनमें मुंह छुपा लिया। उसके बाजुओं में पीछे कुशन्स को देखकर जरखान को गुदगुदी सी होने लगी। ऊंचो तले दबे अनाबी शफाफ होठों पर मुस्कुराहट खिलने लगी। महरम हानि उठो ना, वो नरमी से कह रहा था। जरखान ने उसे बाजुओं से थाम कर सीधा किया। महरम ने नींद में ही मुंह बसूरा। महरम, जरखान ने एक बार फिर उसका रुखसार थपथपाया। महरम ने मंदी मंदी आंखें खोलकर खुद पर झुके जरखान को देखा। वो गायब दिमागी से उसे देखने लगी, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। भूरे माइल घने बाल झुकने से
पेशानी पर आ रही थी साफ रंगत, रोशन दिल को धड़का देने वाली शहद रंग आंखें, मखरूर नाक, घनी भूरी माइल मूछें और अनाबी लबों के अतराफ में उगी हुई भूरी माइल शेव। वो सुबह ही सुबह उसे देखकर हकीकतन बौखला गई। अगले ही पल उसकी आंखें पूरी आंखें खुली थी। लम्हे के हजारवें हिस्से में उसकी आवाज बेदार हुए थे। वो एक झटके से उठी और खिसक कर उस तक से दूर हुई। सरखान ने मुस्कुराती नजरों से उसका यूं दूर हो जाना देखा था, अलबत्ता लबों की मुस्कुराहट सिमट चुकी थी। फातिमा मोम के पास नहीं जाना, वो धीमी आवाज में पूछ रहा था। महरम ने झट से अस्पात में से गर्दन हिलाई और बेड से उतर कर खड़ी हो गई। चले। चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो झिझकते हुए बोली। जरखान उसकी जल्दबाजी पर हंस दिया, जबकि महरम का मुंह उसकी यूं हंसने पर खिल सा गया। उसने तकरीबन आंखें फाड़ कर हंसते हुए सरखान को देखा। महरम का हुनूक चेहरा देख कर जरखान के लिए अपनी हंसी रोकना मुहाल हो गया था। उसे अंदाजा हो रहा था वो वाकई अभी बहुत छोटी है, ऐसे जाओगी। मुस्कुराहट दबाते हुए वो संजीदगी से पूछ रहा था, तो फिर? महरम ने अपना जायजा लेकर उससे सवाल पूछा। उसे अपना जायजा लेने पर जरखान ने भी उसका जायजा लिया। वो कल से उसी यूनिफॉर्म में थी जो अच्छा खासा मिलजुगा हो रहा था। वो मैं अपना कोई सूट लेकर नहीं आई, वो निगाहें झुकाए शर्मिंदगी से कह रही थी। जरखान ने पुरसोच नजरों से हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। 9:30 का वक्त था। तुम एक काम करो, मैं मुलाजमा को भेजता हूँ, वो तुम्हें गाइड कर देगी। यहाँ ये वॉशरूम है, अंदर जाओ और फ्रेश हो जाओ। मेरा कोई ड्रेस पहन लो और नाश्ता कर लेना। तब तक मैं हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा लेता हूँ और वापसी में तुम्हारे लिए शॉपिंग भी कर लूँगा। फिर दोपहर में तुम्हें ले चलूँगा हॉस्पिटल। ठीक है? 2 मिनट में सारा मंसूबा तरतीब देकर वो अब उससे तायद करना चाह रहा था। वो तड़प कर उसके पास आई। नहीं, प्लीज़ मुझे अभी ले जाए मम्मी के पास। उसके सामने खड़ी वो इल्तिजाइया अंदाज में अपनाए हुए थी। उसकी यूनिफॉर्म इससे यूनिफॉर्म में जाओगी। फातिमा मॉम तुम्हें ऐसे देखेंगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हनीज़र खान ने उसे समझाया। नहीं प्लीज़, आप मुझे ले जाएं, मैं ऐसे ठीक हूँ। महरम ने उसकी मिन्नत की। नहीं, तुम ऐसे ठीक नहीं हो। शादी के बाद तो लड़कियां अच्छी खासी कपड़े पहनती है और तुम होगी ऐसे मेले कपड़े पहनकर हॉस्पिटल जाना चाहती हो। जानती हो वहाँ कितने लोग हैं, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कितनी एम्बेरसमेंट होगी फातिमा मॉम को। उनकी बेटी शादी के बाद भी ऐसी यूनिफॉर्म में उनसे मिलने आई है। वो उसे बड़े स्वभाव से डील कर रहा था, लेकिन वो बेबसी से उसे देख रही थी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं मुलाजमा को भेज रहा हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। नरमी से कहकर वो पलट गया। सर प्लीज़ मुझे ले जाएं, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। अपने दिल से मजबूर होकर वो दोबारा उसके सामने आई थी। उसकी खूबसूरत आंखें भीगने लगी थी। जिद मत करो हनी, मैं तुम्हें ऐसी बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगा। जरखान ने बहुत नरमी से उसके आंसू साफ किए थे। महरम ने उसकी नरम लम्स पर खफकी से उसकी जानिब देखा। और अगर अब तुम रोई तो मैं तुम्हें फातिमा मॉम के पास लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। उसे चुपचाप फ्रेश हो जाओ। चलो शाबाश। उसका रुखसार थपक कर वो वहां से निकलता चला गया। महरम ने वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया। 2 मिनट बाद ही 2 मुलाजमाएं उसके सामने हाथ बंदी मौजूद थी। उसकी आंसुओं में मजीद रवानी आ गई। बेगम साहिबा मेहरबानी करके चुप हो जाए, वरना साहब वापस आकर हमें डांटेंगे। दोनों में से एक मुलाजमा मुल्तजी हुई थी, यानी वो दोनों मुलाजमाओं में को उसकी खबरगिरी के लिए छोड़ कर गया था। मेहरम ने झट से आंसू साफ कर लिए। आइए मैं आपको वॉशरूम दिखा दूं। उनमें से एक बोली। वो चुपचाप उठी और उसकी मोयत में वॉशरूम नुमा कमरे में चली आई। वो महरम के घर में बने 2 कमरों जितना एक कमरा था। वहाँ जितना जदीद बाथरूम की हर सहूलत मौजूद थी, वो गोमगो कैफियत में वॉशरूम के वसत में खड़ी थी। इतने में एक मुलाजमा जरखान की प्रेस शुदा चंद फुल बाजू शर्ट्स हैंगर में लिए, जबकि दूसरी वाली मुलाजमा चंद ड्रेस पैंट्स हाथ में पकड़ी वहां चली आई। साहब ने कहा था उनके कोई कपड़े आपको पहनने के लिए देने हैं, इन सब में से देख लें, जो दिल करे पहन ली। वो दोनों उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी, मगर उस सब के इतने आदब से बात कर रहे थे जैसे वो उनसे बड़ी हो। महरम हैरत ज़दा सी अपने लिए
آپ جناب جیسا طرز مخاطب سن رہی تھی کوئی بھی رکھ دے یہاں، وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ اس کے ڈرے سہمے انداز پر دونوں ملازموں نے ایک دوسرے کو کچھ حیرت سے دیکھا، پھر ساری پینٹ اینڈ شرٹس وہاں رکھ دی۔ آپ خود لے کر جائیے گا ورنہ صاحب ہم سے غصہ ہوگے، مودبانہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے پلٹ گئی۔ محرم نے ایک نظر ان شرٹس کو دیکھا، پھر شاور کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ وہ یونیفارم سمیت بھیگنے لگی، چہرے پر پانی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی پھسل رہے تھے۔ امی آپ پلیز ضد مت کریں، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ زرینہ خالہ کو منع کر دیں کہ وہ لڑکے والوں کو انکار کر دیں، انہیں کل یا کبھی بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو اون اور ندا کے کمرے سے جاتے ہی وہ سلمیٰ کے پاس آ بیٹھی اور انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا زمل؟ ابھی پرسوں تم نے مجھے اچھی خاصی رضامندی دی ہے اور اب جب وہ لوگ صبح آ رہے ہیں تو تم منع کر رہی ہو۔ وہ اس کے عین ٹائم پر انکار کرنے سے سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ میں نے رضامندی تو نہیں دی تھی امی، اس نے نرمی سے کہا۔ ہاں مگر میری رضامندی پر بات ختم ہو گئی تھی، کر دی تھی تم نے، اور میری رضامندی تم جانتی ہو۔ ان کا انداز حتمی تھا۔ امی پلیز، زمل نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ سلمیٰ جہاں نے اس سے سخت چتونوں سے گھورا وہ سٹپٹا گئی۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو زمل؟ وہ دور کی کوڑی لائی تھی۔ زمل کے چہرے کا رنگ پل میں متغیر ہوا تھا۔ سلمیٰ بیگم اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زمل نے گھبرا کر نگاہ چرا لی۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے امی، اس نے ہکلاتے ہوئے صفائی دی۔ میں بس ابھی شادی کی جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتی۔ اس نے لہجے کو حتی الامکان بیزار بنایا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر نظر ادھر ادھر کیوں گھما رہی ہو؟ میری طرف دیکھ کر بات کرو نا۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، اس کی شخصیت کے ایک ایک پہلو سے واقف تھی، تو پھر بھلا کیوں نہ کر اس کا یوں گھبرانا، ہچکچانا ان کے زیر نگاہوں سے مخفی رہ سکتا تھا۔ امی پلیز، میں بھلا کیوں آپ سے نگاہ چراؤں گی؟ آپ پلیز بس ان لوگوں کو انکار کر دیں۔ کہتے ہوئے وہ ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ زمل، تم کیوں مجھے ذلیل کروانے پر تلی ہو؟ اون آج ہی آیا ہے، اس کو بھی بتا چکی ہوں کہ کل تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، خوش ہے وہ بہت۔ اب اس کو کیا جواز پیش کروں گی میں؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ اسے میں خود سمجھا لوں گی، آپ اس کی فکر مت کریں، بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے آرام سے کہا۔ سلمیٰ جہاں نے غصے سے اسے گھورا مگر وہ مسکراتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ سلمیٰ جہاں لب پیچ کر رہ گئی تھی، اپنی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیلاتے ہوئے وہ شفاف چمکتے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ زرخان کے ساری پینٹس بیلٹ باندھ کر بھی اس کو پوری نہیں آ رہی تھی۔ مجبوراً ملازمہ نے اسے اس کا بلیک ٹراؤزر دیا تھا جس پر اب وہ ڈارک گرے کلر کی شرٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ گیلے بال کندھوں پر دائیں بائیں بکھرے پڑے تھے، اس کے چہرے کے گرد ہالہ سا بنا ہوا تھا۔ دبیز قالینز پر چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے وہ بیڈ پر بکھری کپڑے اس کے چہرے کے گرد بیڈ پر جا بیٹھی۔ ایک ملازمہ تو پہلے ہی کمرے میں موجود تھی، جبکہ دوسری اب ٹرالی سیٹ کر کے اس کے لیے ناشتہ لا رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرنا نہیں چاہتی تھی مگر پھر زرخان کی تنبیہ یاد آئی تو منہ پسورتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے ناشتہ کر لینے کے بعد وہ دونوں ملازمائیں ہنوز کمرے میں موجود تھیں۔ محرم کو الجھن سی ہونے لگی۔ آپ دونوں جا کیوں نہیں رہی؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ چھوٹے صاحب نے ہمیں آپ کے پاس رک کر آپ کا خیال رکھنے کا کہا ہے، ان میں سے ایک نے فوراً جواب دیا۔ لیکن میں تو بیمار نہیں ہوں۔ اس نے حیرت سے ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ نہیں، یوں ہی مسکراتا دیکھ کر وہ کچھ خفا سی ہو کر گلاس وال کے پاس کھڑی ہوئی۔ اگست کا مہینہ اختتام کو تھا۔ محرم نے دن کے اجالے میں گلاس وال سے نظر آتے لان کو دیکھا، سرسبز لان جس میں اس وقت دھوپ چمک رہی تھی، اور دھوپ تو اس کی آنکھوں میں بھی چبھ رہی تھی، البتہ کمرے میں ٹھنڈے ماحول میں سے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ گلاس وال سے بیرونی طرف لپٹی عشق پیچاں کی بیل دیکھتے ہوئے وہ اس عالیشان محل میں خود کو قیدی محسوس کر رہی تھی۔ لان کے آخر میں بنا قدرے الگ تھلگ
کوارٹر اس کی توجہ کھینچ رہے تھے اور باقی کوارٹرز اسے ذرا فاصلے پر بنایا گیا تھا۔ ایک طرف پودوں کی کاٹ چاٹ کرتا مالی تو دوسری طرف 4-5 دوسرے مالی بھی مختلف کام کر رہے تھے۔ کہیں کوئی مالی لان کو پانی دے رہا تھا تو کہیں کوئی گوڈی کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پلک جھپکتے ہی میں سب سے دور بھاگ کر اپنی مومی کے پاس چلی جائے، مگر بے بس ہی ایسی تھی کہ وہ مکمل طور پر ایک بالکل اجنبی شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ گلاس وال پر ایک ہاتھ رکھ کر اس نے اپنا سر اس سے ٹکایا۔ اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر جانے کتنا وقت بیت گیا تھا جب اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم ہی سست پڑنے لگی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ وہ سانسیں کس شخص کی ہیں۔ وہ آہستگی سے پلٹی اور مقابل کو دیکھا۔ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی لیے وہ اسے اپنی فیورٹ شرٹ میں ملبوس دیکھ رہا تھا۔ زرخان کی وہ شرٹ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ بلیک جاگنگ ٹراؤزر کے پانچے فولڈ کیے گئے تھے، کندھوں پر بکھرے گھنے براؤن بال۔ وہ آج دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور نتیجتاً گلاس وال سے چپک سی گئی۔ دھڑکنوں کی رفتار اسے دیکھ کر مدھم تر ہو رہی تھی۔ خشک بڑھتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے محرم نے نگاہ جھکا لی۔ ناشتہ کیا تم نے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر محرم نے نگاہ اٹھا کر پورے کمرے میں دوڑائی۔ دونوں ملازمائیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ محرم کا حال خوش ہونے لگا۔ تم ایک بار میں جواب کیوں نہیں دیتی ہنی؟ مجھے سننا اچھا لگتا ہے۔ کیا تمہیں؟ وہ غیر سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ جی کر لیا تھا، انگلیاں مروڑتے ہوئے محرم نے نرمی سے کہا۔ کیا تم میری کسی بھی بات کا جواب بنا وقفہ لیے نہیں دیکھ سکتی؟ یہ اٹکنا ضروری تھا کیا؟ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، مومی کیسی ہے؟ اس کے سوال کا جواب دیے بنا وہ اسے الٹا سوال پوچھ لیا تھا۔ گڈ، میرے ایک دفعہ کے کہنے پر ہی کافی افاقہ ہوا ہے۔ اس کا اشارہ محرم کے بنا اٹکے بولنے کی طرف تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں ناشتہ کر چکی ہوں، اب پلیز آپ مجھے اپنی مومی کے پاس لے جائیں۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی اترنے لگی۔ زرخان 2 قدم مزید دور ہوا۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے کچھ شاپنگ کی ہے میں نے، وہ دیکھ لو اور جلدی سے چینج کر لو، پھر چلتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ پلٹا تھا۔ بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگز پر محرم کی نگاہ پڑ چکی تھی۔ میں میڈ کو بھیج دیتا ہوں، وہ تمہاری ہیلپ کر دے گی، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ محرم کو اس کی لائی گئی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر فی الحال تو اسے اپنی مومی سے ملنے کی جلدی تھی۔ اسی لیے سرد سے بیڈ کی طرف بڑھی تھی اور جلد بازی میں سارے شاپنگ بیگز بیڈ پر الٹ دیے۔ 10-12 لان کے برانڈڈ ریڈی میڈ سوٹ تھے، 4-5 جوتیوں کے جوڑے اور ہر جوڑی چھوٹے بڑے سائز میں موجود تھی۔ پرفیومز، کریمز، لوشنز، لپسٹک اور خواتین کی ضرورت کی ہر قسم کی چیز بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔ کچھ چیزیں دیکھ کر تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ کمرے کی خنک ماحول میں بھی اسے گرمی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر پہلو بدلا، تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ ہی صبح والی 2 ملازمائیں بھی اندر آئی تھیں۔ زرخان کی پہلی نگاہ محرم کے سرخ ٹماٹر ہوتے چہرے پر پڑی تھی۔ اس نے اس کے گلابی پڑتے گالوں کو کچھ حیرت سے دیکھا۔ زرخان کو دیکھتے ہی محرم کے رخساروں کی گلابی رنگت لال ہونے لگا۔ وہ بوکھلائی سی اس کا لایا گیا سامان الٹ پلٹ کرنے لگی۔ محرم کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر زرخان کو اس کے رخسار پر کھلتے گلابوں کی سمجھ آ گئی۔ وہ منہ پھیر کر لبوں پر امڑتی مسکراہٹ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ محرم اپنی جگہ پانی ہوئی جا رہی تھی۔ پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس نے ملازمہ کی طرف رخ کیا۔ میڈم کو 15 منٹ میں تیار کر کے نیچے لے کر آؤ، اور 15 منٹ سے 1 منٹ لیٹ نہیں ہونا چاہیے، سختی سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ محرم نے خفگی سے جاتے ہوئے زرخان کی پشت کو دیکھا اور پھر واقعی ان دونوں ملازماؤں نے مل کر 13 سے 14 منٹ میں اسے تیار کر دیا تھا۔ جس وقت وہ ان دونوں کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی، زرخان عباسی فون کان سے لگائے ٹانگ پر ٹانگ صوفے پر بیٹھا تھا، سہم کر قدم رکھتے محرم پر ڈالی۔
محرم پر ڈالی گئی زرخان کی ایک غیر دانستانہ نگاہ پل بھر کو ساکت ہوئی تھی۔ بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل اس کے چلنے سے بہت آہستگی سے ہلتے ہوئے اس کی گردن کو چومتے کندھوں سے نیچے تک آ رہی تھی۔ میک اپ سے مبرا چہرہ جس پر سجی بڑی بڑی سحر انگیز سبز آنکھیں پر پلکوں کی باڑ گرائے وہ دھیمی چال چلتے ہوئے اس کی سامنے چند قدموں کے فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ زرخان عباسی کی نگاہوں کا ارتکاز ٹوٹا تھا۔ چلیں؟ پلکیں اٹھا کر اس نے بےتابی سے پوچھا۔ زرخان نے آہستگی سے نگاہ پھیر لی۔ چلو، سنجیدگی سے کہتے وہ اس نے محرم سے کہا تھا اور زمین پر بچھے قالین کو اپنے مضبوط قدموں تلے روندتا ہوا وہ راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ محرم کے قدم پھرتی سے اس کی پیروی کر رہے تھے۔ دن یوں ہی بے کیف گزر رہے تھے۔ اس کی ضد پر مجبور ہو کر سلمیٰ جہاں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اون بھی چند دن رہ کر واپس جا چکا تھا۔ زمل کے دن یوں ہی بوجھل اور راتیں اداس گزر رہی تھی کیونکہ شہباز حسن کی طرف سے زمل مکمل خاموشی تھی۔ اپنے کیبن میں آنکھیں موندے بیٹھی وہ اس دن کو کوس رہی تھی جب اس نے شہباز اینڈ سنز جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے یہاں کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ سیلری پیکج اچھا تھی، کولیگز بھی کوپریٹو تھے۔ شہباز حسن کا رویہ بھی اس کے ساتھ بے حد نرم تھا، مگر مسئلہ تو سارا اس کے دل کا تھا۔ کم وقت دل کا کیا کرتی جو دن بدن اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ کلائی میں پہنی 3 چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے وہ ہولے ہولے سے ریوالونگ چیئر پر جھول رہی تھی۔ چند دن پہلے کا منظر بند آنکھوں کے پردے پر لہرا رہا تھا۔ واٹ اباؤٹ یسٹرڈے؟ انٹرکام کے ذریعے اسے فوری طور پر اپنے آفس روم میں بلا کر وہ جو بات اس سے پوچھ رہا تھا اس نے زمل کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ بات کا مطلب سمجھ کر بھی اکثر یہی سوال پوچھ بیٹھتی تھی۔ اس پرپوزل کی بات کر رہا ہوں جو کل آپ کے لیے آنے والا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ نظریں مسلسل اس کی گلاب چہرے کے اطراف کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے باکیاں محسوس کرتے ہوئے زمل کی پلکوں پر حیا اترنے لگی۔ وہ آپ نے منع کر تو دیا تھا؟ زمل کی نگاہ جھکا کر کہا۔ ہتھیلیاں عرق آلود ہو رہی تھیں۔ کیا کہا تھا؟ اس کو اپنے ہاتھ مسلتے دیکھ کر وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر زمل نے آہستگی سے پلکیں اٹھائی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو میں نے اپنی مدر کو اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، کہہ کر زمل پھر سے نگاہ جھکا گئی۔ اسے اپنے لہجے کو مضبوط رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ دیٹس گڈ، بٹ میں نے آپ سے شادی کرنے والی ریسٹرکشن لگائی تھی۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ آپ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی فی الحال فوری طور پر آپ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھا۔ زمل ایک بار پھر نگاہیں اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ شہباز حسن کا اس کا یوں بار بار نگاہیں جھکانا اور اٹھانا اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس کا دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی کہ کاش وہ اس پر اپنا حق رکھتا کہ ان پلکوں کو بھرپور انداز میں چھو سکتا۔ اس نے بے چینی سے نگاہ پھیر لی۔ فی الحال مطلب؟ لہجہ ہچکچا زدہ سا تھا۔ مطلب آپ میرا نقصان پورا ہو جانے کے بعد شادی کر سکتی ہیں، وہ آرام سے کہہ گیا۔ اور آپ کا نقصان کب پورا ہوگا؟ وہ حیران و پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ خواہی یہ نقصان اسے ذلیل کروا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے خوب محسوس ہو رہا تھا۔ اگر چند ماہ تک آپ سے شادی ہو جائے تو ضرور پورا ہو جائے گا۔ اس کی بات پر زمل نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا۔ رخساروں پر گلال بکھرنے لگے۔ مجھ سے شادی؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اوہ سوری، میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی شادی ہو جائے تو۔ شہباز حسن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ زمل نے بے قابو ہوتے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کان جو کچھ اچھا سننے کا توقع رکھتے تھے شہباز حسن کی بات سن کر بہرے سے ہو گئے۔ مزید کوئی سوال جواب کیے بنا وہ اس سے اجازت لے کر بے دلی سے واپس اپنے کیبن میں آئی تھی۔ اور پھر اسی روز زمل کو پتہ چلا تھا کہ شہباز 15 دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے۔
وہ کیوں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، اس بات سے جمل کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر اس کو کچھ معلوم تھا تو بس یہ کہ 15 دن تک وہ اس شخص کی دید سے محروم رہے گی۔ وہ اس کے جانے سے پہلے اس سے ملنا چاہتی تھی، ایک بار سے سرسری سا صحیح، مگر دیکھ لینا چاہتی تھی، مگر افسوس کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ٹھہری تھی اور اپنے کیبن سے نکل کر تقریباً بھاگتے ہوئے باہر کی طرف لپکی۔ مگر یہ قسمت بھی نہ، جمل نے نم آنکھوں سے اس کی دوری آتی گاڑی کو دیکھا تھا اور آج 15واں دن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج وہ ضرور آئے گا۔ شہباز حسن لاپرواہ نہیں تھا، وہ جو کہہ دیتا تھا وہی کرتا تھا، مگر آج شام ہونے کو تھی مگر وہ نہیں آیا تھا۔ سورج ڈوبنے کو تھا مگر شہباز حسن کے آنے کی کوئی آثار نہیں تھے۔